ہمارے گرد و نواح اکثر مینٹلی ڈسٹرب پرسن نظر آتے ہیں، تو معاشرے میں ان کو ایک عجیب سی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. لوگ اکثر زیادہ تر ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کی تہذیب کرتے ہیں، جبکہ وہ ایک وقت ہوتا ہے کہ وہ ایک نارمل زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر وہ مینٹلی ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو آج ہم اسی موضوع پہ بات کریں گے. السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر وجاہت احمد ہے. ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں بہت سارے پائے جاتے ہیں جو ذہنی طور پہ اکثر ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو ان کے پیچھے کئی وجوہات ہوتی ہیں. زیادہ تر ڈپریشن اور ٹینشن ہی ہوتا ہے، کیونکہ اچھے حالاتوں میں کوئی بھی پاگل نہیں ہوتا، ہمیشہ لوگ برے حالاتوں میں پاگل ہوتے ہیں. کچھ صدمات ہوتے ہیں، کوئی پیاروں کے بچھڑنے کا دکھ ہوتا ہے، تو اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں. تو اس کے ہر مریض کا علاج علیحدہ ہے. ہر مریض کی وجوہات جتنی، یعنی کہ جب مریض میں وجوہات بدلتی ہیں اس کا علاج بدل جاتا ہے. میں زیادہ تر کازیشن کے اوپر ٹریٹمنٹ کرتا ہوں، وجوہات دیکھتا ہوں کہ اس مرض کی کیا وجہ ہے. اس کو یہ مرض لگا، اس کو یہ پریشانی لگی، اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں. تو جب وجوہات کو دیکھا جاتا ہے تو مریض کی تشخیص بھی ہو جاتی ہے اور اس کا علاج بھی تجویز ہو جاتا ہے، اور مریض بہت جلد شفا کی جانب ہمکنار ہو جاتا ہے. تو مینٹل ڈسٹرب پیشنٹ کی کئی وجوہات ہوتی ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لو فیلئر ہوتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ٹینشن مل جاتی ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ صدمہ ہوتا ہے اپنے پیارے کے بچھڑنے کا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وقت اور حالات اتنے تنگ ہو جاتے ہیں کہ انسان ذہنی خلفشار کا شکار ہوتا ہے، اور اس ٹینشن اور ڈپریشن میں وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھتا ہے یا وہ مینٹلی ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اکثر لوگ اوور تھنکنگ کا شکار ہوتے ہیں اپنے حالات کی وجہ سے، کہ کیسے حالات کو ٹھیک کریں، کیا کریں کیا نہ کریں، بچوں کے لیے روزگار کہاں سے لائیں، روٹی کہاں سے لائیں، بجلی کے بل کہاں سے دیں. آج کل کے حالات میں ویسے ہی بہت زیادہ ہر طرح سے ٹینشن ہے. بندہ جتنی کمائی کرتا ہے وہ تو سارے بلوں میں نکل جاتی ہے، تو وہ گھر کا خرچہ کہاں سے چلے گا، تو ظاہر وہ مینٹلی ڈسٹرب ہوگا. تو ایسے حالات میں انسان کی زندگی بہت مشکل ہوتی ہے. اکثر لوگ خودکشی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اکثر لوگ جرائم کی طرف چلے جاتے ہیں. تو میں جو آج میڈیسن بتاؤں گا وہ آپ کو ذہنی طور پر ریلیکس کریں گی، اور آپ کے اندر جتنی بھی ٹینشنیں، ڈپریشنیں ہیں، جتنی بھی آپ کو زمانے نے ٹھوکریں پہنچائی ہیں، ان سب سے آپ کے ذہن کو دور رکھیں گی اور آپ ایک نارمل زندگی کی طرف لوٹ آئیں گے. اور میں نے آج تک جتنے بھی ڈپریشن کے اور ذہنی ڈسٹرب لوگوں کو بھی میڈیسن استعمال کرائی ہے، مجھے تو اس کا بہت اچھا رزلٹ ملا ہے. اور وہ ماشاءاللہ ابھی تک لوگ صحت مند مجھے نظر آتے ہیں. جب ملتے ہیں تو شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے ہماری زندگی بچا لی. دراصل بچانے والی اللہ کی ذات ہے، میں تو ایک وسیلہ ہوں، اور اللہ نے جو مجھے علم عطا کیا تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس کو لوگوں تک پہنچاؤں، اس کی مخلوق تک پہنچاؤں، تاکہ اس کی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا بھی بھلا ہو سکے. کیونکہ ہمارے یہاں ایک روایت ہے کہ اپنا فن لوگ اپنے سینے میں لے کے آتے ہیں، لیکن میں ایسا نہیں کرنا چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ جو میرے سینے میں فن ہے وہ میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق تک پہنچا دوں. اور یوٹیوب کا چینل بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ میرے سینے میں جو فن اللہ نے مجھے سکھایا ہے وہ میں اس چینل پہ سیو کر دوں، تاکہ میرے بعد بھی لوگ اسے فائدہ اٹھا سکیں، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق اس سے فائدہ اٹھاتی رہے، اور میرے حق میں اور میرے ماں باپ کے بیوی بچوں کے حق میں دعا کرتی رہے. تو یہ ایک صدقہ جاریہ ہے. کوشش کریں ان ویڈیوز کو آپ شیئر کیا کریں، تاکہ آپ کے پیاروں کا اور آپ کے جاننے والوں کا، دوستوں کا بھی بھلا ہو سکے. کیونکہ میری جو ویڈیوز ہوتی ہیں وہ خالصتاً آپ لوگوں کی خدمت کے لیے ہوتی ہیں، اس میں میرا کوئی مفاد نہیں ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے کچھ میڈیسن لے کے آنی، تو اس کو بنا کے رکھ لیں. آپ کے گھر میں کوئی پرسن کسی بھی ذہنی وضعیت کا شکار ہے، یہاں تک کہ پاگل پن کا اگر شکار ہے، اگر وہ انگزائٹی کا شکار ہے، پینک اٹیکس اس کو ہوتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی ایشو ہوتا ہے، تو آپ نے ایک جنرل میڈیسن آپ کو بتاؤں گا وہ لا کے رکھیں. وہ کیا کرے گی، اس کے ذہن میں فضول سوچوں کو آنے سے روکے گی، اس کے ذہن کو اتنا طاقتور کر دے گی، اتنا بوسٹ کر دے گی وہ میڈیسن اس کے مائنڈ سیلز کو، کہ اس کے ذہن میں نیگیٹو تھاٹس آنے ہی بند ہو جائیں گے. تو جب کسی شخص کے ذہن میں نیگیٹو تھاٹس ہی نہیں آئیں گے تو وہ ذہنی پریشانی کا شکار کیسے رہے گا. تو میڈیسن کیا کرتی ہے کہ آپ کے مائنڈ کو اتنا بوسٹ کر دیتی ہے، ایک لیول پہ لے آتی ہے کہ آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے. آپ کے ذہن میں کوئی بھی نیگیٹو تھاٹ آتی ہے تو آپ کا ذہن اس کو رد کر دیتا ہے، اس کا انکار کر دیتا ہے کہ نہیں، تیری جگہ یہاں پہ نہیں ہے، تو نکل یہاں سے. آپ کا ذہن اس سے فریش ہو جائے گا. آپ کے نروس سسٹم جو اعصابی کھچاؤ اور تناؤ بن چکا ہے ڈپریشن لے کے، وہ اس میڈیسن ان کو ریلیکس کرے گی، آپ کے ذہن کے اندر نئے خلیات پیدا کرے گی جو آپ کے صحت کو ایکٹیویٹ کریں گے. تو آپ نے کرنا کیا، آپ نے 4 میڈیسن ہیں وہ آپ نے لے آنی ہے. الفالفا کیو میں، ایونا سٹائبا کیو میں، پیسی فلورا کیو میں، اور جنکو بائلوبا کیو میں.
آپ نے یہ میڈیسن لا کے اس کو مکس برابر مقدار میں مکس کر لیا. 30 ml کی پیکنگ میں ملتی ہیں یہ, تو آپ اس کو برابر مقدار میں لا کے مکس کر لیں اور رکھ لیں. اور جو آپ کے گھر میں یا جس کے لیے بھی آپ بنا رہے ہیں اس کو جو ہے نا مرض کے حساب سے, شدت کے حساب سے, اگر تو مرض نارمل ہے تو 10 قطرے صبح دوپہر شام, اگر مرض زیادہ ہے تو 20 سے 30 قطرے صبح دوپہر شام. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے مریض کا ذہنی سکون برقرار رہے گا. مریض جو آپ کا ہر وقت سوچتا رہتا ہے, نیگیٹو تھاٹس میں رہتا ہے, فکر میں, پریشانی میں رہتا ہے, وہ اسے اس کا ذہن اس کو اس طرف جانے نہیں دے گا اور وہ ریلیکس رہے گا. تو اس سے کیا ہوگا کہ جیسے جیسے وقت گزرے گا مریض ان سب چیزوں کو بھولتا جائے گا, اور جو اس کو عام روٹین, نارمل روٹین کی جو چیزیں ہیں ان میں وہ اپنی دلچسپی لے گا. کوشش کریں گھر کا ماحول بدلیں. اگر گھر میں حالات خراب بھی ہیں تو آپ اس کے لیے مصنوعی ماحول پیدا کریں تاکہ وہ ذہنی خلفشار سے باہر نکلے اور اس کی زندگی بچ سکے. لوگ اس کا مذاق جو اڑاتے ہیں وہ اس چیز سے بچ سکے اور ایک نارمل زندگی گزار سکے. کوشش کریں, باقی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تو باقی کوئی بھی مسئلہ ہو, کوئی بھی سوال ہو, کوئی بھی پریشانی ہو, کیونکہ تو آپ مجھ سے انسٹاگرام پہ پوچھ سکتے ہیں, ڈی ایم کر کے, میں وہاں پہ جواب دے دوں گا آپ کو. تو وہاں پہ میں دن میں ایک مرتبہ چیک کرتا ہوں. تو کوشش کریں کہ آپ اس طرح کا ماحول بنائیں کہ آپ کا مریض سکون کی حالت میں رہے اور آپ اس کو, اللہ تعالیٰ اس کو شفا کی طرف گامزن کر دے. باقی بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو بتائے نہیں جا سکتے کیونکہ یہ کیس ٹیکنگ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کیس ٹیکنگ ہوگی صحیح طریقے سے, اس کے بعد دوائی تجویز ہوگی صحیح طریقے سے, پھر وہ پیشنٹ کو دی جاتی ہے, تو پھر مریض کو اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے. تو یہ ایک جنرل میڈیسن تھی جو آپ گھر میں بھی بنا کے استعمال کر سکتے ہیں. اس کا کوئی ایشو نہیں ہے. آپ کے گھر میں کسی کو پریشانی ہے تو ذہنی سکون نہیں ہے, کوئی ٹینشن پریشانی, تو وہ بھی استعمال کر سکتا ہے. ضروری نہیں کہ ذہنی ڈسٹرب بندہ ہی استعمال کرے. نارمل کسی کو نیند نہیں آ رہی, نیچرل نیند اس کی خراب ہے, انسومنیا کا شکار ہے, وہ بھی استعمال کر سکتا ہے. تو کوشش کریں کہ اس کو جنرل میڈیسن بتاتا ہوں وہ اس طرح کے مریضوں کو ان کو دیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے, ان کی زندگی بچ سکے. باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی. چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیں, انسٹاگرام پہ فالو کر لیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی, تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.